بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر تیز لو چل رہی تھی۔ گھر کے سب لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور میں گرمی میں باہر ایک کمرے میں بیٹھی تیز لو کے تھپیڑے اپنے گالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر آ کر پڑا جس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس تھپڑ نے میرے گال میں سنسنی برپا کر دی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میری گال لال ہو چکی تھی۔ تیز لو میں گرم ہوا کا جو تھپڑ میرے گال پر پڑا تھا وہ میرے گال لال کر گیا تھا۔ تبھی میں شیشے میں خود کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی خوبصورت شکل عطا کی اور نصیب کیسے لکھ دیے جس میں سوائے ملامت اور لان تان کے کچھ نہیں تھا۔ میں کتنی دیر اپنے چہرے پر تبصرے کرتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ کیا کروں اس خوبصورتی کا۔ نصیبوں میں تو تائی امی کے جوتے ہی لکھے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ شام کی چائے سرو کرنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ آرام بھی مجھے اس لیے نصیب ہوا کیونکہ تائی امی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں آرام فرما رہی تھیں۔ اگر وہ کہیں باہر ہوتیں تو مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتیں، اور کوئی کام نہ ہوتا تو پھر تائی امی کی ٹانگیں ہی دبانے کو کہہ دیا جاتا۔ اس وقت تو تائی امی کی ٹانگیں دبانے کا کام بھی مجھے دیا نہ جاتا، کیونکہ اگر کہیں مجھے تائی امی کی ٹانگیں دبانے کے لیے بلا لیتی تو پھر ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایئر کنڈیشنڈ روم کا لطف اٹھانا پڑتا، جو کہ کسی کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھی اے سی کی ٹھنڈی ہوا والے کمرے میں کچھ دیر آرام کر سکوں۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں اپنے بستر پر گر پڑی اور گرتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں جا چکی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کی زوردار آواز پڑی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی میں نے ٹھیک سے اپنی آنکھیں کھولی بھی نہیں تھیں کہ ایک تھپڑ میری کمر پر آن پڑا۔ میں نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو تائی امی میرے پیچھے غصے سے لال پیلی ہوئی مجھے گھور رہی تھی اور بڑے ہی کرخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، یہاں آرام کرنے کے لیے آئی ہو؟ مفت کی روٹیاں توڑنے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ تائی امی نے ایک اور سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے چٹیا سے پکڑ کے مجھے بستر سے نیچے اتارا اور کہنے لگی، کچن کا کام تیری ماں آ کر کرے گی یا تیرا باپ؟ مجھے تائی امی کی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ایسے الفاظ تیر کی طرح میرے دل پر چلتے، پر میں خاموش رہتی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں بن ماں باپ کی بچی تھی۔ یہ سب برداشت کرنا تو میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ تائی امی کا یہ گھر کرائے پر تھا اور مالک مکان اکثر شہر سے باہر رہتا تھا۔ مالک مکان بہت کم گھر آتا تھا، اس لیے اوپر والا سارا پورشن تب خالی ہوتا جب مالک مکان گھر سے باہر گیا ہوتا۔ تائی امی کے ظلم و ستم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ میں سارا دن گھر کا کام کاج کرتی، کھانا بناتی اور رات گئے تک تائی امی کے پاؤں دباتی۔ اس کے باوجود بھی ہر وقت لان تان کرواتی رہتی۔ تائی امی عادت سے مجبور تھی، وہ ہر وقت مجھ سے ناراض اور بیزار ہی رہتی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ ان کا موڈ میرے ساتھ ٹھیک رہے، مگر تائی امی کے موڈ کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ کب بگڑ جاتا۔ تائی امی کبھی میرے رنگ و روپ سے جلتی تو کبھی میرے حسن و جمال سے۔ میری خوبصورتی کے چرچے تو پورے محلے میں تھے، اور جو کوئی بھی آتا وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا، اور یہی بات تائی اماں کو کھائے جاتی تھی۔ آج ساتھ والی پڑوسن کی بہن ہمارے ہاں آئی۔ وہ کچھ کپڑے بیچتی تھی تو کپڑے دکھانے تائی امی کے پاس آئی۔ میں اسے پانی دینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئی تو وہ میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی۔ جب بھی کوئی میری تعریف کرتا تو تائی امی جلدی سے اپنی بیٹی عائشہ کو میرے مد مقابل لا کھڑا کرتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے حقیر ثابت کر کے ہر ایک کے سامنے وہ اپنی بیٹی کا مجسمہ کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ میں تو عائشہ کو بھی اپنی بہنوں کی طرح ہی مانتی تھی، مگر یہ دونوں ماں بیٹی مجھے سوائے ایک کام والی سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھیں۔ پڑوسن تو تعریف کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ بعد میں شامت میری آ گئی۔ مجھے کمرے میں بلایا گیا اور خوب مار پیٹ کی گئی۔ ناخنوں سے میرے چہرے کو نوچا جاتا تھا کیونکہ میرا رنگ سفید تھا اور عائشہ کا رنگ سانولا تھا۔ اب یہ سب تو اللہ کی کرنی تھی، اس میں کسی کا اپنا بس تو نہیں چلتا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ میرے گورے رنگ اور خوبصورتی کے لیے گنہگار ٹھہرایا جاتا۔ میں مار کھانے کے بعد کئی گھنٹے روتی رہتی اور اپنے اماں ابا کو یاد کرتی رہتی۔ میں اکیلے میں اماں سے کہتی کہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں ہے؟ یہ کیسا ظلم تھا
کہ پیدا کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر دھکوں والی زندگی دے گئیں۔ تائی امی تو میری اماں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اب تو پھر اماں اور ابا دونوں کا ساتھ ہی میرے ساتھ میں نہیں تھا۔ تائی امی کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ بالکل ہی نکما اور آوارہ تھا۔ اس کی نظریں بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے اوپر اپنی بری نظریں ٹکائے رکھتا۔ میں اس کے بارے میں بتاتی بھی تو کس کو بتاتی؟ سبھی تو مجھ سے نفرت کرنے والے تھے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے محبت کرتا سوائے میرے تایا کے۔ اور تایا کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو خود سہم سہم کر تائی کے سامنے رہتے تھے۔ ان کی تو اپنی بولتی تائی امی کے آگے بند ہو جاتی تھی۔ تائی امی کے ظلم و ستم دیکھ دیکھ کر اکثر تایا میرے پاس آتے، مجھے پیار کرتے وقت رو پڑتے اور کہتے کہ میری بچی مجھے معاف کر دینا، میں یہ ظلم و ستم نہیں روک سکتا اور تمہیں اس دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بول دیتے کہ تمہاری تائی دل کی بری نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیوں تم سے ہر وقت ناخوش رہتی ہے۔ تم کوشش کیا کرو کہ اسے کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہ ہونے پائے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ میں تایا ابا کی باتیں سنتی رہتی اور روتی رہتی اور ہاں میں سر ہلاتی رہتی۔ تایا ابا کی باتوں سے میں اور زیادہ دل لگا کر تائی اماں کے کام کرنے لگتی کہ اس دفعہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ لیکن میری قسمت، تائی امی تو شاید اپنے دل میں اس بات کو بٹھا ہی چکی تھی کہ میں کبھی بھی ان کی گڈ لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی تعریفیں کر لیتی تھی لیکن میرے لیے ہمیشہ ہی زبان سے انگارے ٹپکتے تھے۔ تایا ابا کے ہونے کا مجھے صرف اتنا فائدہ ہوتا کہ تائی امی کی مار سے کبھی کبھی تایا ابا مجھے بچا لیتے اور خوب اپنی عزت افزائی تائی امی سے کرواتے۔ مجھے تایا ابا پر بھی ترس آتا کہ میری وجہ سے تایا ابا کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا۔ یہاں میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، سب مجھے نوکرانی کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ میں نے بھی اسے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں ہر وہ بات برداشت کرتی جو کہ مجھ سے برداشت نہیں بھی ہوتی تھی، تب بھی میں چپ رہتی اور یہ سوچ کر اپنا غصہ پی جاتی کہ میرا اس دنیا میں کون ہے جو میرے بارے میں سوچے گا یا میرے بارے میں بولے گا؟ میرا بدلہ کون لے گا؟ میں اگر ان کے ساتھ بھیڑ بھی پڑوں تو میرا سہارا کون ہے؟ 1 منٹ نہیں لگے گا، تائی امی مجھے اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال پھینکیں گی، تو پھر میں کیا کروں گی؟ ایک چھت ہی چھت تو ہے، وہ بھی چھن جائے گی۔ یہ سوچ کر میں خود پر ہی غصہ نکال لیتی، خود کو کوس لیتی، اپنی قسمت کو کوس لیتی اور چپ ہو جاتی۔ یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں روز صبح سویرے اٹھتی، گدھوں کی طرح سارا گھر سنبھالتی۔ یہ سب ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھے آرام کرتے اور میں گرمی میں چولہے کے آگے جل سڑ جاتی۔ اس کے باوجود بھی تعریف کے 2 لفظ سننے تو دور کی بات ہے، سانس لینے کو بھی ٹائم نہیں ملتا۔ میرا نام سونیا ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر کے ایک چھوٹے سے محلے سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ کی میرے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اماں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں ابا کی آنکھوں سے 1 منٹ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ ابا کا منڈی میں آڑت کا کام تھا۔ ابا کا کام بہت وسیع تھا۔ ہمارا اپنا بہت بڑا گھر تھا اور رشتہ داروں کی نسبت ہماری فیملی کھاتی پیتی تھی۔ کچھ گلیاں چھوڑ کر تایا ابا رہتے تھے۔ وہ ایک معقول سی تنخواہ پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ ابا اکثر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ تائی امی بہت ہی کھڑوس قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر قدم پر انگارے پھینکنے والی زبان کا استعمال کرتی۔ اماں ان کی ہر بات کو برداشت کر جاتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں، رشتے میں بڑی ہیں اور عمر میں بھی بڑی ہیں، اس لیے اگر کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو غصہ کرنے کا کیا فائدہ۔ میں اکثر اماں سے کہتی، تائی امی تو پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لیتی ہیں، جب بھی بولتی ہیں برا ہی بولتی ہیں۔ اماں مجھے بھی ڈانٹ دیتی اور کہتی تمہاری بڑی ہیں، کوئی بھی لفظ ان کے بارے میں کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ تمہاری ماں بھی ہے۔ اگر تم کسی بڑے کی عزت نہیں کرو گی تو مجھے ایسا لگے گا کہ تم میری بھی کبھی عزت نہیں کرو گی۔ اماں کی ایسی باتوں سے میرا دل دہل جاتا اور میں جلدی سے اماں کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور کہتی مجھے معاف کر دے اماں، لیکن یہ بات دوبارہ کبھی مت کہیے گا کہ میں آپ کی عزت نہیں کرتی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کے اور ابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آج صبح میں اسکول جانے لگی تو گیٹ کے سامنے میں نے حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ میری تائی کا بیٹا تھا۔ حمزہ کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں تھی، مجھے یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ جیسے ہی میں اسکول کے لیے گیٹ سے باہر نکلی تو حمزہ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ جلدی سے میرے قریب آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا چچی کیا کر رہی ہیں؟
مجھے اس کی بلا وجہ کی یہ بے تکلفی بہت بری لگتی تھی۔ میں نے اسے اگنور کرتے ہوئے جواب دیا کہ خود اندر جا کر دیکھ لو، اور جلدی سے اپنی وین میں بیٹھ کر اسکول چلی گئی۔ اسکول سے واپس آئی تو میرے گھر میں مجمع لگا ہوا تھا۔ تایا کی ساری فیملی گھر آئی ہوئی تھی۔ اماں مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو تائی امی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سلام کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی کہ تبھی تائی امی نے مجھے روک کر کہا، سونیا، آج کل تم کون سی کریم لگاتی ہو جو رنگ اتنا نکھرا ہوا ہے؟ مجھے تائی امی کی یہ جلی کٹی باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بنا جواب دیے چلی گئی، لیکن تائی اماں سے کون جان چھڑوائے۔ تائی امی کے سامنے جتنی دفعہ بھی آئی انہوں نے ایک ہی سوال دہرایا۔ تھک ہار کر میں نے جواب دیا کہ یہ کسی کریم کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ رنگ ہی ایسا دیا ہے۔ پھر تائی امی کو میرا جواب دینا بہت برا لگتا۔ نہ جانے کیوں ہر وقت اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ میرا کمپیریزن کرتی رہتی تھی۔ عائشہ کا رنگ سانولا تھا، رنگ سفید ہو یا سانولا، بنائے تو دونوں ہی اللہ نے ہیں۔ پتہ نہیں تائی امی کو مجھے لے کر کیا کمپلیکس تھا۔ تائی امی کو ہر چیز سے مسئلہ تھا، ہمارے اچھا کھانے سے، اچھا پہننے سے، گھومنے سے، آنے جانے، ہر بات پر ان کی نوک جھوک جاری رہتی۔ اماں ان کی ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیتی اور کبھی بھی ان کی بات کا برا نہیں مناتی تھی اور نہ ہی کسی کو برا ماننے دیتی تھی۔ سب نے کھانا کھایا اور چائے پیتے وقت باتیں کرنے لگے۔ اب تائی امی بس حمزہ کی تعریفیں کرنا شروع ہوئیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حالانکہ ان میں سے حمزہ ایک بھی تعریف کے قابل نہیں تھا۔ حمزہ کی شخصیت ہی بہت عجیب تھی۔ مجھے تو ایک عجیب سی الجھن تھی حمزہ سے اور اس کے نام سے بھی۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا، تایا ابا نے چائے کا کپ رکھا اور ساتھ ہی کہا کہ چلو گھر کو چلیں۔ اب تو جانے کے لیے شاید کوئی رکشہ یا ٹیکسی بھی نہ ملے گی۔ 4 گلیاں چھوڑ کر تایا کا گھر تھا، وہاں جانے کے لیے بھی تائی امی کو رکشہ یا ٹیکسی کی ضرورت پڑتی تھی۔ ابا نے کہا پریشان مت ہو، میں آپ لوگوں کو گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں۔ ابا نے اپنی گاڑی نکالی اور تایا کی فیملی کو گھر چھوڑنے چلے گئے۔ میں نے صبح اسکول جلدی جانا تھا، اس لیے میں بھی اماں سے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد جا کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو اماں نے مجھے اسکول کے لیے اٹھایا۔ ناشتہ تیار تھا، میں خود تیار ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے اماں کے ہاتھ کا ناشتہ بہت پسند تھا، میں کبھی بھی ناشتہ کیے بغیر اسکول نہیں جاتی تھی۔ ماں کے ہاتھ کی روٹی کا مزہ ہی اپنا تھا۔ آج میں آمنہ سے ملنے اس کے گھر جاؤں گی، میں نے اماں سے کہا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا خیریت ہے، آمنہ کے گھر کیوں جانا ہے؟ میں نے تو اماں کو بتایا کہ آمنہ کی سالگرہ آ رہی ہے تو میں آمنہ کو ساتھ لے کر اس کے لیے گفٹ لینے جاؤں گی۔ اماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن وقت پر گھر آ جانا اور اپنے ابا کو فون کر دینا، وہ تمہیں لے آئیں گے۔ میں خوشی خوشی اسکول وین میں بیٹھی اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ میں نے آمنہ کے ساتھ اسکول میں ہی پلان کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے سیدھا بازار ہی اتریں گے۔ آمنہ بہت خوش تھی۔ جب سے آمنہ نے یہ سنا تھا کہ میں نے اس کی سالگرہ کا گفٹ لینے جانا ہے تو وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ آمنہ ذرا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، وہ میری سب سے اچھی سہیلی تھی۔ میں اپنے دل کی ہر بات آمنہ سے کر لیتی تھی۔ آمنہ بھی اپنے گھر کے سب حالات میرے ساتھ شیئر کر لیتی تھی۔ ہم پہلی جماعت سے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتی آ رہی تھی، اس لیے ہمارے اندر ایک محبت اور خلوص کا رشتہ بن چکا تھا۔ میں اور آمنہ ایک دن بھی ایک دوسرے سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بات ہمارے گھر والے بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے آمنہ کو میرے گھر اور مجھے آمنہ کے گھر جانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ آمنہ کے گھر آمنہ کی اماں اور ایک بھائی رہتے تھے۔ آمنہ کے ابا کا انتقال تب ہوا جب آمنہ بہت چھوٹی تھی۔ آمنہ نے اپنے ابا کا نہ تو پیار دیکھا تھا، نہ ہی کچھ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے آمنہ اپنے بڑے بھائی کو ہی اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی۔ آمنہ کا بھائی بادل بہت خوبصورت تھا، وہ BA کا امتحان دے رہا تھا۔ مجھے آمنہ کا بھائی بہت اچھا لگتا تھا، میں دل ہی دل میں اسے بہت پسند کرتی تھی اور شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ میں آمنہ کے ساتھ بازار گئی، اس کی پسند کا گفٹ خریدا اور اس کے گھر چلی گئی۔ آنٹی نے میرے لیے مزیدار سی چائے بنائی اور ساتھ بسکٹ رکھے۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، میں نے بسکٹ اور چائے پی اور خوب چائے پینے کو انجوائے کیا۔ اب میں آمنہ سے آمنہ کی سالگرہ منانے کی باتیں کرنے لگی کہ اتنے میں ابا کا فون آیا کہ میں منڈی سے واپس جا رہا ہوں، اگر آپ فارغ ہو گئی ہو تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا چلوں۔ میں نے ابا سے کہا جی میں تو فارغ ہو گئی ہوں،
ابھی آمنہ کی طرف آئی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ دیر آمنہ کے ساتھ گزار لوں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ مجھے لیتے ہی جائیں۔ ابا نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آمنہ کے ساتھ اپنا وقت گزارو، مجھے بھی 1-2 کام ہے، میں اپنے کام نپٹا کر تمہیں لینے آ جاؤں گا، اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابا سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر میں آمنہ سے ڈھیر باتیں کرنے لگی۔ میرا آمنہ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ ہم باتیں ہی کر رہی تھیں کہ آمنہ کے بھائی بادل نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، سونیا، آپ کے ابا آپ کو لینے آئے ہیں۔ مجھے اپنا نام بادل کے منہ سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی اور آمنہ سے ملتے ہوئے آنٹی کو اللہ حافظ کیا اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ میں اور ابا ہنستے مسکراتے باتیں کرتے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری نظر تائی امی پر پڑی۔ تائی امی سبزی کی ریڑھی سے کچھ خرید رہی تھی اور اونچی سبزی کے ریٹ کو لے کر سبزی والے سے بحث کر رہی تھی۔ ابا نے تائی امی کو دیکھا تو گاڑی روک لی اور کہا، بھابھی آپ آ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ بھابھی کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً سے سبزی وہیں پر رکھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی تائی امی کے ڈرامے شروع ہو گئے۔ کہنے لگی، اف بھیا، پیچھے تو بہت گرمی ہے، اے سی کی تو ہوا ہی نہیں آ رہی پیچھے تک۔ تائی امی کا اتنا کہنا تھا کہ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلی جاؤ اور تائی امی کو آگے آنے دو، دل کی مریض ہے، گرمی سے یہ نہ ہو کوئی مسئلہ بن جائے۔ میں آرام سے اتری اور پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ تائی امی کی مکروہ ہنسی مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی، لیکن میں نے ابا کی خاطر یہ بات بھی برداشت کر لی۔ ابا گاڑی سے اترے اور سبزی والے کو پیسے دیتے ہوئے تائی امی کی سبزی لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ سبزی تائی امی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے ابا نے تایا کے بارے میں پوچھا۔ تائی امی نے بتایا کہ تایا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے سبزی لینے وہ خود آئی ہیں۔ ابا نے کہا، حمزہ کہاں ہے؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تم لوگوں کو سبزی ہی مہیا کر دے؟ باہر کے کام شام حمزہ سے کروایا کریں، اتنی شدید گرمی ہے، کہاں تھکاوٹ لیتی پھرتی ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو بازاروں میں نہ دیکھوں، پہلے ہی طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں رہتی۔ ابا نے ناراضگی کے انداز میں تائی امی سے کہا۔ تائی امی ابا کی باتیں سن کر خاموش رہیں۔ ابا نے تائی امی کو ان کے گھر اتارا اور پھر ہم اپنے گھر چلے آئے۔ آج تائی امی کی طرف ہماری دعوت تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن اماں مجھے زبردستی دعوت پر لے گئی۔ تائی امی کے گھر میں کوئی بھی تو نہیں تھا جو مجھے پسند کرتا یا جس کو میں پسند کرتی، سب کے سب مجھ سے بیزار رہتے تھے۔ اماں ابا کی ضد پر میں تائی امی کے گھر چلی تو گئی، لیکن آج تو تائی امی کے منہ سے میرے لیے بڑی محبت بکھر رہی تھی۔ آج مجھے گھر کا ماحول کافی اچھا نظر آ رہا تھا۔ عائشہ کا موڈ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ میں نے آج تک آپ لوگوں کا گھر نہیں دیکھا، میرا آنا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ میں نے عائشہ کا گھر دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر والے پورشن کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھنے لگی، عائشہ نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگی کہ یہ پورشن تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے پوچھنے پر عائشہ نے بتایا کہ یہ پورشن مالک مکان کے پاس ہے، اس پورشن میں مالک مکان رہتا ہے۔ اس گلی میں مکان مالک کا ایک اور گھر ہے، کبھی وہ اس گھر میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ اس گھر میں آ جاتا ہے، اور زیادہ تر تو وہ شہر سے باہر ہی رہتا ہے۔ عائشہ نے مجھے مکان مالک کے بارے میں پوری رودات سنا دی۔ ہم لوگ سیڑھیوں میں بیٹھے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے باہر کا دروازہ کھٹکا۔ حمزہ نے پوچھا کون ہے، تو معلوم ہوا کہ مکان مالک آیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اوپر والا پورشن بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اوپر والا پورشن بھی دیکھوں۔ ایک عجیب سی کشش تھی اوپر والے گھر میں۔ میں نے مکان مالک کو آتے دیکھا، سلام کیا اور اسے کہنے لگی، کیا میں آپ کا اوپر والا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کیوں نہیں، آ جاؤ۔ میں اور عائشہ اس کے ساتھ اوپر جانے لگی۔ حمزہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اوپر والا گھر واقعی ہی میں بہت خوبصورت تھا، پرسکون اور ہوادار تھا۔ مجھے نیچے والے کی نسبت اوپر والا گھر زیادہ پسند آیا۔ میں اس کے گھر کی تعریفیں کرتے ہوئے پورے گھر میں گھومنے لگی۔ کھلے کھلے کمرے تھے اور ہوادار پورشن تھا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے مالک مکان سے پوچھا کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں، آپ کی فیملی کہاں ہے؟ تو مالک مکان میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری فیملی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، کبھی اس گھر میں آ جاتا ہوں تو کبھی دوسرا گھر ہے وہاں چلا جاتا ہوں، زیادہ تر میں شہر سے باہر ہی رہتا ہوں۔ اس نے بھی وہی ساری باتیں مجھے بتائیں جو کہ پہلے مجھے عائشہ بھی بتا چکی تھی۔ مجھے مالک مکان سے باتیں کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔
میں نے مالک مکان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے بہت ہی خوبصورت نام بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام ابوذر ہے۔ نام تو بہت خوبصورت تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ ابھی میں اس سے مزید باتیں کرنے کے موڈ میں تھی کہ نیچے سے ابا کی آواز آئی کہ نیچے آ جاؤ، گھر کے لیے نکلنا ہے۔ میں ابوذر سے اللہ حافظ کہتی ہوئی نیچے آ گئی اور ابا کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ ابوذر کے چہرے پر عجیب سی رونق تھی۔ اتنی چمک میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ابوذر کے پاس چھوڑ آئی ہوں، اور ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں ابوذر کے بارے میں سوچتی سوچتی سو گئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ ابوذر بہت زخمی ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح جب میں اسکول جانے لگی تو وین والا نہیں آیا تھا۔ ابا بھی گھر سے کام کے لیے جا چکے تھے۔ میرا آج اسکول جانا بہت ضروری تھا کیونکہ میرے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے اور مجھے آج اپنا داخلہ جمع کروانا تھا۔ میں نے اماں سے رکشے میں جانے کی اجازت لی اور چلتے چلتے باہر اسٹاپ تک جانے لگی۔ گلی سے نکلتے ہی ایک سڑک تھی جو کہ بہت سنسان تھی۔ جب میں اس سنسان سڑک پر پہنچی تو میں نے کسی کو درد میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو وہ اور کوئی نہیں ابوذر تھا۔ میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ سائڈ پر رکھا اور ابوذر سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ابوذر نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، بس پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے، مجھ سے نکل نہیں رہا۔ میں نے جلدی سے ابوذر کے جوتے اتارے اور پاؤں کو دیکھنے لگی۔ پاؤں میں بہت بڑا کیل تھا جو پوری طرح اندر گھس چکا تھا۔ میں نے ابوذر کا کیل نکالنے کی کوشش کی لیکن ابوذر سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے اچانک سے کیل کھینچ لیا۔ اسے درد کا احساس بہت کم ہوا۔ وہ میرا شکر گزار ہونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، زندگی میں کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے مجھے کسی کی بھی ضرورت پڑے۔ اللہ پاک میرے اماں ابا کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، میری ساری ضروریات کا خیال میرے اماں ابا رکھیں۔ ابوذر نے مسکراتے ہوئے آمین بولا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ اتنے میں رکشہ آ گیا، میں بھی رکشے میں بیٹھی اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ آج مجھے بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے آج لائن میں لگ کر اپنا داخلہ جمع کروایا تھا۔ فیس جمع کروانے کے لیے بہت لمبی قطار میں کھڑا ہونا پڑا اور گھنٹوں اس لمبی قطار میں کھڑے ہو کر میری ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ میں نے اور آمنہ نے اپنی فیس جمع کروائی، داخلہ بھیجا اور داخلہ فارم لے کر کینٹین چلی گئی۔ وہاں پر کچھ کھانے کے لیے آمنہ نے آرڈر کیا اور میں ابوذر کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں جب بھی ابوذر کو دیکھتی تھی مجھے عجیب سی اپنائیت کا احساس کیوں ہوتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اور ابوذر کا کیسا رشتہ ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا تھا کہ ہم دونوں کسی گہرے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ میں اس کے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک سے مجھے آمنہ نے بلایا اور کہنے لگی، کس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں نے آج تک آمنہ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ تائی امی کا مالک مکان ہے، آج آتے ہوئے راستے میں زخمی حالت میں ملا تو میں نے اس کی مدد کی۔ پتہ نہیں آمنہ، میں جب بھی ابوذر سے ملتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب سی کشش ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں صدیوں سے ابوذر کو جانتی ہوں اور میرا اس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے، کوئی گہرا رشتہ ہے جو اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ بس اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں تو پہلے کبھی ابوذر سے ملی بھی نہیں تھی۔ پرسوں تائی امی نے دعوت کی تو پہلی دفعہ میں نے ابوذر کو اس گھر میں دیکھا اور پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ آمنہ میری باتیں سن رہی تھی۔ وہ ساتھ ہی کہنے لگی، اگر تمہیں ابوذر پسند آ گیا ہے تو میرے بھائی کا کیا بنے گا؟ بادل بھائی تمہیں دل ہی دل میں بہت چاہتے ہیں، اور ہنسنے لگی۔ میں نے اس کو کہا، میں مذاق نہیں کر رہی، میں ابوذر سے شادی کرنے کا نہیں کہہ رہی، لیکن ابوذر کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق ضرور ہے یا بننے والا ہے۔ رہی بادل کی بات تو میں خود بادل کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ بات تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ موقع دیکھ کر میں ابا سے ضرور بات کروں گی اور تم بھی آنٹی سے بات کرنا۔ ادھر حمزہ کی بھی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں۔ میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے تائی امی کو میرے اور بادل کے رشتے کے متعلق معلوم ہو جانا چاہیے۔ آمنہ میری ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتی رہیں۔
چھٹی کا ٹائم ہوا تو وین میں بیٹھ کر گھر کے لیے نکل آئیں۔ آج مجھے بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی، میری ٹانگیں بے حد درد کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کسی نے مجھے بہت مارا ہو۔ اتنی تھکاوٹ مجھے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور یہ تھکاوٹ مجھے تب سے محسوس ہو رہی تھی جب سے میں ابو ذر کو سڑک پر ملی تھی۔ میں ابو ذر کے بارے میں سوچتی سوچتی سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ابو ذر کو پانی کا گلاس دے رہی ہوں۔ یہ میرا دوسرا خواب تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے کل جو خواب دیکھا تھا اس میں ابو ذر کی مدد ہی کر رہی تھی، وہ کسی تکلیف میں تھا، تو یہ خواب تو صبح سچا ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی واقعی ہی میں تکلیف میں مدد کی تھی۔ اب یہ پانی کے گلاس والا خواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک بزرگ پانی کی صدا لگا رہا ہے۔ اماں اندر آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، جاؤ باہر ایک بابا جی ہیں، انہیں جا کر پانی کا ایک گلاس دے کر آؤ۔ میں آنکھیں ملتی گلاس میں پانی ڈالا اور بابا جی کو دینے کے لیے دروازے تک چلی گئی۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچی تو وہاں کوئی بھی بابا نہیں تھا، بلکہ ابو ذر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ابو ذر کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن وہ گھر مجھے نہیں ملا تو تھک گیا ہوں، اس لیے پیاس لگی تو یہ دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اچھا تو تم یہاں رہتی ہو؟ ابو ذر میرے سوال پر ہی سوال کرنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی یہ میرا گھر ہے، آپ اندر آئیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، بس مجھے پانی کا گلاس دے دو، مجھے کسی کی تلاش ہے اور وقت بہت کم ہے، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں نے ابو ذر کو پانی کا گلاس پلایا، اس نے پانی پیا اور چلا گیا۔ میں اندر آئی تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ اماں تو کہہ رہی تھیں کہ باہر ایک بوڑھا آدمی ہے، یہ تو بالکل بوڑھا نہیں ہے، ابو ذر جوان ہی لگتا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ باہر تو ابو ذر تھا۔ اماں کہنے لگیں، کون ابو ذر؟ میں نے بتایا کہ تائی امی کا مالک مکان باہر تھا۔ اماں میری بات پر اتنا غور نہ کرتے ہوئے مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور کھانا کھانے لگی۔ آج ابا بہت لیٹ تھے، ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ اماں نے کہا، ذرا فون کر کے پتہ تو کرو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، آج تمہارے ابا گھر نہیں آئے۔ میں نے ابا کو کال ملائی تو ابا نے فون اٹھاتے ہی کہا، میں بس گھر کے قریب ہی ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے فون رکھا اور گیٹ کھولنے کے لیے باہر کو دوڑی۔ ابا نے گاڑی اندر کی اور آ کر سانس لیتے ہوئے مجھ سے پانی کا گلاس مانگا۔ میں نے پانی پلایا اور پھر ابا کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگی۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ داخلہ جمع ہو گیا ہے؟ میں نے ابا کو بتایا کہ جی، میں آج داخلہ جمع کروا آئی ہوں اور کچھ ہی دن بعد میرے میٹرک کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر آیا کریں گے یا میں وین ہی لگواؤں پیپرز کے لیے بھی؟ ابا نے کہا، میں دیر سویر گھر آتا ہوں، وین ہی لگ جائے تو بہتر ہے کیونکہ پیپر کے لیے تو ٹائم سے پہنچنا بہت ضروری ہے، اس لیے تمہارا وقت ضائع نہ ہو، وین کا لگے رہنا ہی ٹھیک ہے۔ اماں نے بھی یہی کہا کہ نہیں وین ہی ٹھیک ہے۔ اب مجھے صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، کھانا کھاتی اور صرف اپنا پڑھتی رہتی۔ پیپرز کے دنوں میں میں ایک کتابی کیڑے سے کم نہ ہوتی، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت میری پڑھائی میرے سر پر سوار رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ پیپرز میں اچھے نمبروں میں کامیاب ہوتی تھی۔ اب میرا باہر گھومنا پھرنا اور آمنہ سے ملنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ پیپرز میں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دیتی تھی، باقی سب کام چھوڑ دیتی تھی۔ آمنہ کے ساتھ بھی صرف پڑھائی کو لے کر ہی بات ہوتی، اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خواب دیکھنا تھا کہ میں چیخیں مارتی اٹھ بیٹھی۔ اماں ابا ڈر کر میرے کمرے میں آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا ہے۔ میں نے اماں ابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو شکر کا کلمہ ادا کیا اور رونے لگی۔ میں نے اماں سے کہا، میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور ابا بالکل ٹھیک ہیں۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس طرح کے خواب کیوں آنے شروع ہو گئے ہیں تمہیں؟ اماں نے میرے پاس سے کتابیں اٹھاتے ہوئے لائٹ بند کی اور کہا کہ سکون سے سو جاؤ، ذہن بھی جاگتا رہتا ہے، آنکھیں ہی بند ہوتی ہیں بس، اب تم سکون سے نیند پوری کرو، صبح اٹھ کر باقی کا یاد کرنا۔ میں نے اماں کی بات مانی اور سو گئی، کیونکہ ذہن تو میرا پہلے ہی بہت تھک چکا تھا اور پھر سے مجھے اس خواب نے بہت ڈرا دیا تھا۔
پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ سچا ہو رہا تھا۔ مجھے اماں ابا کی بہت زیادہ ٹینشن لگ گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس دن سے میں ابو ذر سے ملی ہوں اس دن کے بعد سے مجھے جتنے خواب آ رہے ہیں وہ سچے ہی آ رہے ہیں۔ میں پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ ایسا کبھی نہ ہو، میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صبح میں اٹھی تو میں نے ابا کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آج آپ گاڑی نہیں چلائیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، آپ میرے پاس ہی رہیں گے۔ ابا نے بہت کوشش کی کہ میں انہیں جانے دوں، لیکن میں نے ان کا ایک بھی کہا نہیں مانا اور کہا کہ آپ اب نہیں جائیں گے، کم از کم آج آپ گاڑی نہیں چلائیں گے۔ ابا نے ایسے ہی کیا۔ میری ضد کے آگے اماں ابا دونوں کی نہیں چلتی تھی۔ ہم نے گھر میں بریانی بنائی اور خوب مزے لے لے کر کھانے لگے۔ ابا سارا دن کہیں نہ گئے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد میں نے اماں اور ابا کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا اور مجھے آج بہت مزہ آیا اماں ابا کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ آج کچھ خاص پڑھائی بھی نہیں ہو پائی تھی، اس لیے اب میں پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھکاوٹ اتنی ہوئی تھی کہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے پھر سے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اماں ابا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور میری باغ ڈور ایک سخت ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور دوڑ کر اماں ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ سوؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا اور میں اماں ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سو گئی۔ صبح اٹھی تو اماں نے میرے ڈرنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ابا سے سوال کر لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا یا دونوں کو کچھ ہو جائے تو میری کسٹڈی آپ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ میں کس کے پاس رہوں گی؟ میرا یہ اتنا احمقانہ سوال تھا، لیکن پتہ نہیں میرے منہ سے کیسے یہ سوال نکل گیا۔ ابا نے فوراً سے جواب دیا، اللہ نہ کرے کہ ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو تمہاری باغ ڈور میں اپنے بڑے بھائی یعنی تمہارے تایا کے ہاتھ میں دوں گا۔ میرا تو دل جیسے قدموں میں چلا گیا۔ میں نے چیخ کر ابا سے کہا کہ سوچئے گا بھی مت مجھ سے دور جانے کا، میں آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور رہی تایا کی بات تو میں تایا کے گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ ابا نے مجھے پیار کیا اور کہنے لگے، موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن تو سب نے چلے جانا ہے، پھر اس کے لیے ڈرنا کیا؟ میں نے ابا کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابا ہنسنے لگے اور مجھے گدگدی کرتے ہوئے کہنے لگے، میری بہادر بیٹی ڈرتی بھی ہے۔ اس خواب کو کچھ دن گزر چکے تھے۔ میں اپنا پیپر دینے کمرہ جماعت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے کسی کے بلانے کی آواز آئی۔ دروازے پر چپڑاسی میرا نام لے کر بلا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو انسپکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں انسپکٹر کا نام سن کر بہت پریشان ہو گئی اور جلدی سے پرنسپل کے آفس میں گئی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ انسپکٹر کے ہاتھ میں کچھ ضروری کاغذات اور ایک گھڑی تھی جو کہ میرے ابا کی تھی۔ میرے پوچھنے پر انسپکٹر نے بتایا کہ آپ کی اماں ابا کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں اونچی اونچی چیخیں مار مار کر رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو تائی کے گھر میں پایا۔ میں اٹھتے ہی اونچی اونچی چیخیں مار کر روتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ اسی اثناء میں اماں ابا کی تدفین ہو گئی اور مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ اس دوران میرے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ میرا گھر جس میں میں اماں اور ابا کے ساتھ رہتی تھی تائی نے بیچ دیا تھا، اور بھی بہت سے معاملات تھے جن میں تائی نے اپنا لالچ دکھا رکھا تھا۔ اب میں تائی کے ساتھ رہنے لگی۔ تائی امی نے ظلموں کی انتہا کر دی۔ تائی امی نے اپنے غیر ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ میرا سانس لینا اس گھر میں مشکل ہو گیا تھا۔ میں رہ رہ کر اس خواب کو رو رہی تھی کہ نہ میں وہ خواب دیکھتی، نہ میرے اماں ابا کا یہ حال ہوتا۔ وہ خواب کہیں نہ کہیں ابو ذر سے جڑے ہوئے تھے اور یہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ تائی امی نوکروں کی طرح مجھ سے سارے گھر کا کام لیتی، لیکن پھر بھی مجھ سے خوش نہ ہوتی۔ ہر وقت مجھے منحوسیت کے طعنے دیتی رہتی۔ مجھے اپنے اماں ابا کی بہت یاد ستاتی تھی۔ میرا آمنہ سے ملنا جلنا بھی بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ نہ میں آمنہ سے مل سکتی تھی، نہ وہ میری طرف آ سکتی تھی۔ تائی امی کو نہ جانے مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بدلہ لینے کی کوشش کرتی رہتی۔ میں ہر کام وقت پر کرتی مگر تائی امی کو کبھی راضی نہ کر پاتی۔ میں اکثر بیٹھی روتی اور سوچتی کہ میری ماں نے تو کبھی بھی مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں کروایا تھا۔
تائی امی ہیں کہ مجھے نوکروں کی طرح کام بھی کرواتی ہیں اور راضی بھی نہیں ہوتی۔ میرا گھر بیچ کر تائی امی نے اپنے گھر میں بہت سی چیزیں خرید کر لگا رکھی تھی، جیسے کہ اے سی میرے گھر سے اتار کر اپنے کمرے میں لگایا ہوا تھا، لیکن میرے نصیبوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا لینا بالکل نہیں لکھا تھا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ تائی امی مجھ سے کس بات کا ریونج لے رہی ہیں۔ میں اکثر اکیلی بیٹھی روتی اور اماں کو یاد کرتی۔ ابا کے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے بھولتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی میں اکیلی بیٹھی سارے دن کی تھکی ہاری اپنی چارپائی پر جا کر لیٹی تو مجھے اماں ابا کے ساتھ گزاری ہوئی وہ آخری رات یاد آئی۔ وہی رات تھی جس میں اور اماں ابا نے بہت سی باتیں کی تھی۔ ہم نے کافی عرصے کے بعد ایک لمبا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا۔ میں وہ ساری باتیں، وہ سارے ہنسی مذاق سوچ کر رو رہی تھی۔ اوپر سے تائی امی کے ظلم و ستم کا گلہ اماں ابا سے کرتی رہی۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ صبح اٹھ کر پھر نوکروں کی طرح کام کرنا پڑتا۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو چکا تھا۔ تائی امی روز مجھے مارتی پیٹتی اور مجھ سے پورے گھر کا کام لیتی۔ کام ختم کر کے میں سانس لینے کے لیے کچھ دیر بیٹھ ہی جاتی تو تائی اپنے پاؤں میری گود میں رکھ دیتی اور کہتی کہ اسے دباؤ۔ عائشہ بھی میری ہم عمر تھی، لیکن تائی امی عائشہ کو کام کہنا گناہ سمجھتی تھی۔ سارے گھر کا کام مجھ سے لیتی۔ اتنی شدید گرمی میں بھی مجھے چولہے کے آگے گھنٹوں بٹھائے رکھتی۔ میں اپنے ماں باپ کی نازوں سے پالی ہوئی بیٹی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آتا اور میں اکثر ابوذر کو یاد کرتی اور بہت روتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے خوابوں کے ساتھ ابوذر کا کوئی نہ کوئی کنیکشن جڑا ہوا تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، لیکن تب سے ابوذر کبھی تائی امی کے گھر آیا ہی نہیں تھا۔ میرا دل کہتا تھا ایک نہ ایک دن میری ملاقات ابوذر سے ضرور ہوگی۔ ایک دن تائی امی مجھے گھر میں چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر سیر کے لیے نکل گئی۔ مجھے کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کچن کو تالا لگا کر چلی گئی۔ تائی امی جتنا ظلم کر سکتی تھی اتنا کر کے دکھاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے غریب ہونے میں بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔ وہ تو ایسے گن گن کے مجھ سے بدلے لیتی تھی جیسے پتہ نہیں ان کی ساری زندگی میں ہوئی آزمائشوں کی گنہگار میں ہوں۔ خود تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ 2 دن کے ٹور پر چلی گئیں۔ اب 2 دن میں کیا کھاتی؟ باسی کھانا۔ میں بہت زیادہ بھوکی تھی۔ بھوک کی شدت سے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں درد سے تڑپنے لگی۔ جلدی سے کھیت کھولا تو باہر گھپ اندھیرا دیکھ کر دل ڈر گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اب مدد مانگتی بھی تو کس سے مانگتی؟ ہر گھر کی لائٹس بند تھی۔ 2-3 گھر چھوڑ کر ایک بہت خوبصورت گھر تھا جس کی لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس گھر سے مدد لی جائے، پیٹ درد کی کچھ میڈیسن اور ساتھ کچھ کھانے کو مانگ لیا جائے۔ میں اندھیری رات میں ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر نکلی اور جا کر اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابوذر تھا۔ میں نے ابوذر کو دیکھا تو دیکھتے ہی رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گیا۔ مجھے بہت خوف بھی آ رہا تھا، لیکن نہ جانے شروع سے ہی ابوذر کے ساتھ مجھے اپنا آپ محفوظ نظر آتا تھا۔ میں نے ابوذر سے کہا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ تم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ابوذر مسکراتے ہوئے بولا، میں سب جانتا ہوں۔ میں نے اپنے خوابوں کا ذکر ابوذر سے کیا اور پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تمہارا میرے خوابوں کے ساتھ ایسا کون سا گہرا رشتہ ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہیں جو مدد چاہیے تھی پہلے وہ مدد لے لو، پھر بعد میں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ابوذر نے جب مجھے اپنی حقیقت بتائی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں واپس گھر آ گئی اور ساری رات اسی بات کو لے کر سوچنے لگی کہ جو کچھ ابوذر نے مجھے بتایا ہے کیا اس میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں۔ اب میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہونے لگا۔ بنا مانگے مجھے ہر چیز مہیا ہونے لگی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں نے ابوذر کی حقیقت کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ 2 دن بعد تائی امی گھر لوٹی تو تائی امی نے آتے ہی مجھ پر اپنا روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ میں تائی امی کو دور سے دیکھے جا رہی تھی۔ غصے میں آ کر جیسے ہی تائی امی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو کسی انجان طاقت نے تائی امی کا ہاتھ پکڑ کر پوری طرح سے مروڑ دیا۔ تائی امی چیخیں مارنے لگی، لیکن اس انجانی طاقت نے تائی امی کا ہاتھ تب تک نہ چھوڑا جب تک تائی امی تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش نہ ہو گئیں۔ سب گھر والے یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد ایک سے ایک معاملہ ایسے ہی ہوتا گیا۔
جو کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی یا مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا وہ خود اس مشکل میں گھیرا جاتا۔ سب کو آہستہ آہستہ مجھ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے لڑتے، مجھے مارتے دھمکاتے یا مجھ سے کام لیتے ڈرنے لگا۔ میری زندگی میں دوبارہ سکون آنا شروع ہو گیا۔ مجھے ہر چیز کمرے میں بیٹھی کو مہیا کی جاتی۔ میرے ابا کے کمرے سے اتارا ہوا اے سی میرے کمرے میں لگوایا گیا، اور یہ سب کچھ صرف ابوذر ہی کر رہا تھا۔ میرا رشتہ تائی امی نے بادل کے ساتھ طے کر دیا۔ میں آمنہ سے ملی تو آمنہ نے مجھ سے اس ساری تبدیلی کی وجہ جاننا چاہی۔ میں نے آمنہ کو بتایا کہ ایک رات میں مکان مالک کے گھر مدد مانگنے گئی۔ نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک جن زادہ تھا۔ اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بیان کی اور ہمیشہ میری مدد کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا۔ یہ کوئی اور نہیں ابوذر تھا، وہی ابوذر جو تائی امی کا مالک مکان تھا۔ در حقیقت وہ ایک رحم دل جن زادہ تھا۔ میری بادل سے شادی ہو گئی اور میں بادل کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ اللہ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے بھی نوازا۔ میں ابوذر کے احسانات آج تک نہیں بھلا پائی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔